السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا اور تمہیں ابھی تک ٹھیک سے کام کرنا نہیں آیا؟ تھوڑی سی عقل بھی ہے تمہیں کہ تمہاری ان حرکتوں کا باقی امپلائز پر کیا اثر پڑے گا؟ روز کی طرح آج بھی عمر نے اسے اپنی کیبن میں بلا کر اسے ذلیل کرنے کا فرض پورا کیا تھا۔ سوری سر، مجھے لگا وہ فائل آپ نے پروف ریڈنگ کے لیے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ جتنا کام دیا جاتا ہے وہی ڈھنگ سے کر لیا کرو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ وہ سر جھکائے عمر کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عمر کا پی اے دروازہ کھول کر اس کی کیبن میں داخل ہوا۔ سر، شکاگو والے کلائنٹ نے کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی درخواست کی ہے، اور ایک کاغذ عمر کی طرف بڑھایا جسے اس نے سرسری سا دے کر اپنے پی اے کو واپس پکڑایا اور ایمان کو گھور کر دیکھا، پھر اپنے پی اے کو دوبارہ دیکھا اور ایمان کی جانب اشارہ کر کے بولا، انہیں دیں یہ کام۔ پھر ایمان سے مخاطب ہوا، پروف ریڈنگ کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اب یہ سارے ڈاکومنٹس پروف ریڈ کر کے ریٹائپ کرو اور 2 گھنٹے تک میرے آفس میں لے کر آؤ۔ پھر دوبارہ پی اے سے مخاطب ہو، اس کا فائنل ورژن میں اپروو کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، آپ اسے کلائنٹ کو فارورڈ کر دیجیے گا۔ جی سر۔ پی اے نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اب جاؤ اور اس بار کوئی غلطی نہ ہو۔ عمر نے اسے کسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے وارننگ دی تو وہ لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ محض سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ عمر کی پی اے شہزاد نے اسے کام دے دیا تھا اور عمر کے کہے کے مطابق وہ 2 گھنٹے سے چند منٹ قبل کام مکمل کر کے فائل اس کے آفس میں رکھنے جا رہا تھا۔ اس کے کیبن کے بلائنڈز آدھے کھلے ہوئے تھے۔ ایمان نے ان بلائنڈ سے جھانکنے کی کوشش کی، اس جانب عمر کا نیم رخ تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر ایمان کو اپنی کیبن کے باہر کھڑے ہوئے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی دلاویز قسم کی مسکراہٹ بھی تھی۔ ایمان نے دروازہ بجایا تو وہ ایک دم مڑا اور پھر اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ ایمان نے اندر داخل ہو کر میز کے پاس رکتے ہوئے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ عمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شاید اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایمان کے تاثرات ناعمل تھے۔ سر، یہ شکاگو والے کلائنٹ کی کانٹریکٹ کی فائل۔ ایمان نے فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے فائل اپنی جانب کھسکا کر اسے کھول کر سرسری سا دیکھا اور سر کے خم سے سب ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اپنی ڈیسک کی طرف جاتے ہوئے اس کا نظروں کے سامنے پھر سے عمر کا چند منٹ پہلے والا چہرہ ابھرا۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جس کا مطلب صاف یہی تھا کہ وہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی۔ یقیناً بھیا اس لڑکی سے بات کر رہے تھے جس سے نکاح والے روز انہیں بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گیا اور اسی بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی دوستانہ اور مددگار عادت کے باعث آفس کا تقریباً سارا ہی اسٹاف اسے پسند کرنے لگا تھا، اور یہ بات عمر کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایمان کو کبھی بھی خود سے بہتر اور آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شروع میں دوسرے امپلائیز عمر کو اسے یوں بے درک ڈانٹتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ انہیں اپنے باس کا اس قدر سخت روپ پہلی بار نظر آیا تھا۔ ایک تو نے اسے اظہار ہمدردی کیا تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں کہہ گیا کہ کوئی بات نہیں، بڑے بھائی ہیں میرے۔ اس بات پر بھی عمر نے ایمان کو آڑے ہاتھوں لیا تو اس نے گھر جا کر حمید احمد کو بتا دیا۔ آفس میں سب پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے اس نے۔ باس کا بھائی سمجھ کر اب سب اسے پروٹوکول بھی دیں گے اور سوچیں گے کہ ہماری کمپنی میں نیپوٹزم چلتا ہے، میرٹ نہیں۔ بابا جان، اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کمپنی کا نام خراب ہوگا۔ عمر نے اس کی شکایت لگائی تو وہ منہ لٹکائے حیرت سے عمر کو دیکھتا رہا۔ وہ کون سے نیپوٹزم کی بات کر رہا تھا؟ بلکہ وہ اس کے ساتھ جتنے سختی سے پیش آتا تھا اتنا تو کسی امپلائی کے ساتھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ایمان؟ تمہیں آفس بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر دوسروں پر روب ڈالو؟ حمید احمد اس پر برہم ہونے لگے۔ بابا جان، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو بھیا سمجھے ہیں۔ وہ منمنایا۔ اچھی طرح سمجھتا میں تمہارے سارے مطلب، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، تم باس کے بیٹے یا بھائی ہوگے اپنی نظروں میں، میری نظروں میں تم سٹاف ممبر ہو۔ دوبارہ میں تمہیں آفس میں کسی قسم کی شیخیاں بگاڑتے ہوئے نہ دیکھوں، یہ آخری وارننگ ہے میری۔ عمر نے خاصے خشک لہجے میں کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اور بابا جان، یہ کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا، آفس میں بھی اس کا اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، اس بات پر کئی مرتبہ میں اسے سرزنش بھی کر چکا ہوں، مگر مجال ہے جس نے کبھی میری سنی ہو۔ میرا سٹاف کیا سوچتا ہوگا کہ اتنا خیر ذمہ دار لڑکا ہی ہے، کوئی اور ہوتا تو کب کا جاب سے فارغ کر دیتا، میں سمجھائیں اسے۔ عمر نے نئی بات چھیڑ دی۔ وہ بے بسی سے عمر کو دیکھنے لگا۔ حمید احمد کا موڈ ویسے ہی کچھ اچھا نہیں تھا۔ عمر نے جو نیا کھاتہ کھولا تھا اس پر اسے الگ سے تفصیلی ڈانٹ پڑی تھی۔ انیسا کا فون آیا تو انہوں نے نفیسہ کو اپنے گھر آنے کا کہہ دیا۔ وہ تاشا کو جگانے اوپر آئیں اور ایمان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار کی دستک کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ایمان ان کے سامنے آفس کے لیے نکلا تو یقیناً اندر تاشا کو اکیلے ہونا چاہیے تھا، مگر کمرہ خالی دیکھ کر وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ پھر یہ گمان کیا کہ شاید تاشا باتھ روم میں ہوگی، مگر وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔
انہیں پریشانی نے گھیر لیا۔ تاشا آخر کہاں جا سکتی تھی؟ باہر وہ نکلی نہیں اور جادو اسے آتا نہیں تھا کہ اندر ہی اندر اسے غائب ہو جاتی۔ پریشانی کے عالم میں وہ جیسے ہی ایمان کے کمرے سے باہر نکلی، تاشا اپنے کمرے سے ایک ہاتھ سے ٹمائی روکتی ہوئی اور دوسرے سے انگڑائی لیتی ہوئی برآمد ہوئی۔ نفیسہ کو دیکھتے ہی وہ اسی پوزیشن میں رک گئی۔ نفیسہ نے اسے انتہائی تیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی کلاس ہونے والی ہے۔ جس وقت وہ آفس سے چھٹی کے بعد گھر پہنچا، لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تاشا پہ اس کی نظر پڑی۔ خوبصورت کڑھائی والا سوٹ پہن کر تیار ہو کر بیٹھی، وہ دونوں بازو لپیٹے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک پاؤں جھلاتے ہوئے داخلے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ایمان ابھی اندر آیا تھا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا جیسے اس نے کہیں جانا ہے یا کہیں سے آئی ہے، اور اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کا موڈ کافی خراب ہے اور شاید غصے میں بھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ خیریت ہے سب؟ منہ کیوں پھلایا ہوئے؟ اس کے سوال کو اس نے نظر انداز کیا، لیکن گردن گھما کر غصے سے گھورا ضرور تھا۔ کیا ہوا؟ چپ چا کر روزہ رکھا ہوا ہے کیا؟ وہ مسکرا کر اس کی خاموشی پر چوٹ کر رہا تھا۔ تاشا نے انگلی اٹھا کر اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پھر لب بھینچ گئی۔ کیا کہتی؟ نفیسہ نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اور انیسہ سے بھی اس کی شکایت کر دی۔ بڑی خالہ نے اسے بہت سمجھایا بجھایا تھا۔ شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض، فرمانبردار بیوی پہ اللہ کی رحمت اور نافرمان بیوی پہ فرشتوں کی لعنت وغیرہ۔ انہیں لگ رہا تھا شاید وہ ان سب باتوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسے بہت تفصیل سے میاں بیوی کے رشتے کی باریکیاں سمجھائی تھیں، اور نفیسہ نے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر اب انہوں نے اسے دوسرے کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا تو سب کے سامنے اس کی کلاس لگا دیں گے۔ اب اگر وہ ایمان سے یہ سب کہتی تو وہ اس کا بہت مذاق اڑاتا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ایمان کو بہت حیرت ہوئی، شاید پہلی بار تاشا کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کہ وہ اس پر اپنے غصے کی بھڑاس نکال سکتی۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تاشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے آج کی تاریخ میں دوسری مرتبہ حیرت ہوئی تھی، مگر ظاہر ہے وہ کسی کام سے ہی وہاں موجود ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ زیادہ خوش فہمی نہیں پالی تھی، لیکن اس وقت ایمان کو سچ مچ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب رات کھانے کے بعد وہ واپس اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ ایمان کو اس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اس سے کچھ پوچھنے یا مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنی ای میل چیک کر رہا تھا۔ تاشا نے اسے لیپ ٹاپ میں مگن دیکھا تو بنا بولے اس کے سامنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ اسی طرح اضطرابی حالت میں ٹہلتی رہی تو ایمان کو بالآخر بولنا ہی پڑ رہا تھا۔ تاشا بس کر دو یار، تمہیں دیکھ کر میرا سر گھوم رہا ہے، تم تو چپ ہی کر جاؤ، سب تمہاری وجہ سے ہوئے۔ وہ رک کر غصے سے بولی اور دوبارہ چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اچھا اب کیا کر دیا میں نے؟ اسے تاشا کا غصے سے بولنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ وہ اس وقت تاشا کی پریشان حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے اسے پریشان کر دیا، مگر وہ بتا نہیں پا رہی۔ تاشا نے کوئی جواب نہیں دیا مگر صرف ایک گھوری سے نوازا۔ ویسے آج تم ابھی تک میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جان بوجھ کر یہ بات چھیڑی تھی، انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ تمہارا کمرہ؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ لیگلی یہ کمرہ میرا بھی ہے، تاشا نے اس قدر ٹھوس لہجے میں کہا جیسے وہ اس کی پراپرٹی پر قبضہ جما کر بیٹھا۔ اسے بے اختیار کھانسی آئی تھی مگر وہ جلد سنبھل گیا تھا۔ صرف لیگلی نہیں، جنرلی، ٹیکنیکلی اور آفیشلی بھی تمہارا کمرہ یہی ہے، لیکن تمہیں شاید پہلے یاد نہیں آیا تھا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اسے جتایا تھا۔ تاشا کو اس کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز لگی تھی۔ اب کیا ساری رات یہی کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے انگلی اس کے چکر کاٹنے کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اس کے توقع کے برعکس وہ غصے میں سخت سست کہنے کے بجائے آرام سے بولی تھی۔ نہیں، آج رات میرا جاگنے کا پلان ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور سر کے پیچھے دونوں بازو موڑ کر نیم دراز ہو گیا۔ کیوں؟ تاشا کا انداز محتاط اور مشکوک ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ایمان نے بہت مشکل سے اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ اتنے دنوں بعد آپ ہمارے کمرے میں تشریف لائیں گے، گستاخی نہیں ہو جائے گی اگر میں یوں ہی سو گیا؟ ایمان نے شرارت سے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کے جملے کی معنی خیزی کو محسوس کرتے ہوئے تاشا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں نگاہیں گھمانے لگی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے یا ایمان کی دھلائی۔ ایمان نے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا گھبرانا انجوائے کر رہا تھا۔ تاشا کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح یہاں وہاں اپنی فرار کی راہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار ایمان نے خود سے یوں گھبراتے اور ڈرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ بوکھلا کر الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے دروازے سے جا لگی۔ ایمان نے دونوں ہاتھ اس کے سر کے برابر دروازے سے ٹکا کر اسے اپنے اور دروازے کے درمیان قید کر لیا تھا۔ اس کی اس قدر نزدیکی پر تاشا کا حلق سوکھنے لگا۔ چاہے پہلے بھی کتنی مرتبہ وہ لڑتے یا کھیلتے ہوئے ایک ساتھ اور اتنے قریب ہوئے ہوں، مگر اب ان کے درمیان جو تعلق تھا وہ ایمان کو اس پر مکمل اختیار دیتا تھا۔ اس وقت وہ اندر سے اس قدر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ایمان اس کی خوفزدہ حالت سے محسوس ہوتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔
تاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایمان کے چہرے پر شرارت کی نشانیاں بہت واضح تھیں۔ اس نے فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے بدستور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ طاقت کا منبع بنا اس کے سامنے جم کر کھڑا تھا۔ ایمان، پلیز سامنے سے ہٹو۔ اب اس کی آواز میں گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ وہ مسکراتے مسکراتے ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ تاشا کو اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتا محسوس ہوا۔ وہ گہرائی لیے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کلام کر رہی تھی، کوئی گلہ تھا یا کوئی شکوہ تھا جیسے۔ جو ان معصوم آنکھوں نے دیے تھے وہ دھوکے آج تک میں کھا رہا ہوں، وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تاشا کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، مگر وہ اسے مزید مشکل میں ڈالے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بیڈ پر جا کر اس نے کنارے پر اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اسے اپنے برابر کسی کے بیٹھنے اور پھر چادر سرکنے کی آواز آئی۔ تاشا دوسرے کنارے پر لیٹی تھی۔ لائٹ کون بند کرے گا؟ 2 منٹ بعد تاشا کی آواز ابھری۔ تم تو لائٹ کھول کر نہیں سوتی؟ ایمان نے اسی کا جملہ اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ عادت بدل لی ہے میں نے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوچ لو ایمان نے 2 انگلیاں اس کے بازو پر قدموں کی طرح چلا کر پراسرار ہارر موویز والی آواز میں اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ انداز مکمل شرارتی تھا۔ بھوت نے یقیناً اپنا سر توڑوانا ہوگا مجھ سے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر صرف گردن موڑ کر اسے گھور کر بولی۔ ایمان نے شرارت ترک کی اور چپ چاپ اٹھ کر لائٹ آف کر دی، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ آج وہ اس کے کمرے تک آئی تھی، کل دل تک بھی آ جائے گی۔ ایک خوشگوار احساس کے تحت اسے بہت میٹھی سی نیند آئی تھی۔ سارا کام مکمل کر کے وہ فائل عمر کے روم میں رکھنے آیا تھا۔ عمر اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ اس کے پی اے نے بتایا تھا کہ وہ کسی کام سے آفس سے باہر گیا ہوا ہے۔ ایمان سر عبداللہ کا سونپا ہوا کام کرنے لگا۔ انہوں نے اسے شپ مشینری کا ایک پروجیکٹ دیا تھا، جس کے پروپوزل کے منفی اور مثبت پوائنٹ کی اس نے انہیں الگ الگ رپورٹ بنا کر دینی تھی۔ شپ مشینری کے دونوں پروپوزل اچھے تھے، مگر کام کرتے کرتے ایمان کو اس کا ایک اور بہترین آئیڈیا آ گیا۔ اس نے پہلے ایک آئیڈیا کا کام پورا کیا اور کرسی پر سکون سے بیٹھ کر کندھوں اور گردن کے پٹھوں کو ریلیکس کرنے لگا۔ پھر نظر عمر کے آفس کی طرف گئی۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس دوران ایمان کے فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، جنید کا میسج تھا۔ یار، ہم لوگ تیرے آفس ایریا کے قریب ہیں، کوئی بہانہ مار کے آ جا، کتنے دن ہو گئے تیری صورت ہی نہیں دیکھی۔ میسج پڑھ کر اس نے دوبارہ عمر کے خالی کیبن کو دیکھا، پھر ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ صورت سے اٹھا اور عمر کے پی اے کے پاس گیا۔ سر کتنی دیر تک آ جائیں گے؟ اس کے سوال پر مصروف سے پی اے نے سرسری انداز میں اسے دیکھا، پھر گھڑی کو۔ معلوم نہیں، پی اے کا جواب سن کر وہ الجھن میں پڑ گیا، پھر ذہن میں کچھ سوچ کر بولا، اچھا اگر سر آ جائیں تو آپ مجھے رنگ کر دیجیے گا، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا، میں وہ نپٹا کر آتا ہوں۔ پی اے کا اس بات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ واپس اپنے ڈیسک پر آیا اور جیب سے فون نکال کر اس نے جنید کو میسج کیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ میسج بھیج کر اس نے سر عبداللہ کو ایک فائل پکڑائی اور آفس سے نکل گیا۔ جب سے اس نے آفس جوائن کیا تھا، عمر نے اسے کاموں میں اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ ان سے مل بھی نہیں پایا تھا۔ آفس سے نکل کر وہ سیدھا ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ یہ آفس کے قریب بنا شاپنگ مال تھا۔ 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ اسے دور سے ہی دیکھ کر تینوں کی بتیسیاں نکل آئی تھیں۔ چاروں دوست ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے تھے۔ باقی 3 ابھی ڈگری کے انتظار میں انجوائے کر رہے تھے، جبکہ ایمان کو عمر نے فوراً ہی برسر روزگار بنا دیا تھا۔ عمر بھائی کا اس بات پر الگ سے حساب ہوگا، ہمارا دوست ہم سے چھین لیا، کب سے تیری صورت دیکھنے کو ترس کیا تھا میں۔ سائم نے ایموشنل ہو کر رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ایمان کے کندھے سے اپنے نادیدہ آنسو پہنچنے کی کوشش کی۔ ارے یار، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے میری جان، اب میں آ گیا ہوں نا۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اسے پیار سے تسلی دی۔ سائم نے رونی صورت والا منہ سمیت اسبات میں سر ہلایا۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ ان کا دوستانہ پن عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ شعیب اور جنید نے اپنا گلا کھنکھار کر انہیں ارد گرد کا ہوش دلانے کی کوشش کی۔ ایمان پہلے سنبھلا اور اس سے الگ کیا، لیکن پھر سائم نے اسے یوں بھینچ کر گلے لگایا جیسے اپنی بچھڑی محبوبہ سے اچانک مل گیا۔ ابے چھوڑ، تیری وجہ سے لوگ مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان نے اسے اپنے آپ سے ہٹانے کی کوشش کی، جو گوند کی طرح اس کے وجود سے چپک گیا تھا۔ پہلے وعدہ کر، میری شادی کروانے میں پوری مدد کرے گا۔ سائم کی ڈیمانڈ سن کر ایمان کے ساتھ جنید اور شعیب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تو شادی کر رہا ہے؟ ایمان کو حیرت ہوئی۔ اسے الگ کر کے اس نے پوچھا، ظاہر ہے اب لڑکی پسند کیا تو شادی بھی تو کروں گا نا۔ وہ منہ بنا کر بولا جیسے اتنی سامنے کی بات اس کے دوست نہیں سمجھے تھے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس لیے ہمیں کہہ رہا تھا کہ بہت یاد آ رہی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ کس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تینوں اس کی طرف شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو سائم شرما گیا۔ ایمان نے مسکراتے مسکراتے غیر ارادی طور پر نظروں کا زاویہ بدلا تو مال میں گھومتے عمر پر نظر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خطرے کی گھنٹی کو اپنے ذہن میں پوری طرح بجتا ہوا محسوس کرتا، عمر کا بازو پکڑے ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس کے ماتھے پر بے ساختہ پرسوچ انداز میں بل پڑے، وہ جو بھی تھی، لیکن اس کا بے تکلفانہ انداز یہ بتانے کو کافی تھا کہ اس کا اور عمر کا آپس میں کیا تعلق تھا۔
عمر بھی اس کے ساتھ بے فکری سے گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں ایک جولری شاپ میں گھسے تو ایمان کو ایک دم ہوش آیا۔ وہ کسی کو بھی شک ہونے سے پہلے انہیں کھانا کھلانے کے بہانے وہاں سے لے کر نکل آیا۔ اس وقت عمر اور اس لڑکی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایمان کے ذہن میں کلبلا رہی تھیں۔ اسے کبھی بھی معلوم نہ ہوتا کہ عمر کا کوئی افیئر ہے، اور وہ ابھی کالج کے وقت تھی۔ اگر وہ نکاح والے روز عمر کے فون پر ہونے والی گفتگو نہ سن لیتا، ایمان کے نام کے ساتھ اگر کبھی کسی لڑکی کا ذکر چھڑتا تھا تو عمر ہی سب سے پہلے ایمان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرتا تھا، اور اس نے اس پر اتنی سختی کر رکھی تھی کہ وہ لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اپنی شخصیت کے اعتبار سے ویسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بغیر شرعی تعلق کے اس قدر بے تکلفانہ انداز میں گھومنا پھرنا پسند کرے۔ جب وہ ایمان کو ان سارے کاموں سے باز رکھنے کے لیے اس پر ڈھیروں پابندیاں لگا سکتا تھا تو خود وہ کام کیوں کر رہا تھا؟ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اپنی سوچوں کا رخ بدلنے کے لیے وہ ریستوران میں بیٹھ کر آرڈر دینے کے بعد فیضان والے معاملے کا پوچھنے لگا۔ تو فکر نہ کر، اسے ہم نے اچھی طرح ڈرا دیا۔ اس کے فون سے سارا ڈیٹا کاپی کر کے ہم نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر اس نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کی تصویر اور گھر کے ایڈریس سمیت اس کے فون کا سارا ڈیٹا اس کے گھر والوں تک پہنچا دیں گے۔ ویسے بھی اس کا تو فائدہ ہی ہوا، ہماری وجہ سے اسے زبردستی کا نکاح نہیں کرنا پڑا۔ ہم نے اسے ڈیل کر لیا، وہ منہ نہیں کھولے گا۔ شعیب نے تسلی بخش خبر سنائی تو ایمان کو کچھ سکون ہوا، کم از کم ایک پریشانی تو دور ہوئی۔ الگ سے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل تھا تو سوچا کہ کسی روز چھٹی کے بعد اپنے گھر جانے کے بجائے پہلے انیسہ کے گھر چلا جائے۔ سائم کا مدعا جلد از جلد ان تک پہنچانا تھا اور ایک ہفتے بعد ہی اسے موقع مل گیا۔ پھپھو، آپ نے میرا دوست تو دیکھا ہے نا سائم؟ وہ سلاد کے پلیٹ میں رکھی سبزیوں کے ٹکڑوں سے کھیلتے ہوئے اور بیچ بیچ میں کھیرے کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انیسہ کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا بچہ، جب تو ہسپتال میں تھا تو خوب رونق لگائے رکھتا تھا، اور تیری شادی پہ بھی تو آیا تھا۔ وہ آپ کے ہاں آنا چاہتا ہے، اس نے ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کتنی بار تجھ سے کہا کہ اپنے دوستوں کے لے کر آنا دوبارہ، مجھے تو بہت اچھے لگے تھے تیرے دوست۔ انیسہ اس کی بات کا اصل مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ سائم اپنے والدین کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، فاریہ کے لیے۔ اس کی بات مکمل ہونے تک فاریہ نے کچن میں قدم رکھ دیا تھا اور ایمان کی بات بھی سن لی تھی۔ کون آنا چاہتا ہے؟ وہ اس ہستی کا نام سننا چاہتی تھی جس نے فاریہ کے لیے اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سائم۔ ایمان نے مسکرا کر ٹماٹر کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اس کی اتنی ہمت؟ فاریہ کے اتنے سخت ریئیکشن پر ایمان کو ہنسی آ گئی، پھر دل ہی دل میں سائم پر ترس بھی آیا۔ اچھا لڑکا ہے یار، تمہیں پسند کرتا ہے اور بہت خوش رکھے گا۔ ایمان نے ایک دوست اور بھائی کی حیثیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بدتمیز لڑکے، پہلے ہاسپٹل میں ملا تھا تو روم سے باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، بہت تنگ کیا اس نے وہاں، پھر تمہاری شادی پہ بھی اس نے اوٹ پر ٹانگ حرکتیں کرنے کی بہت کوشش کی۔ تمہارا دوست نہ ہوتا تو اچھی طرح طبیعت صاف کرتی میں اس کی۔ فاریہ کو جانے اس سے کیا شکوہ تھا، ایسی بھی کیا حرکت کر دی اس نے؟ ایمان کو حیرت ہوئی تھی، اس کا دوست ایسا ویسا تو نہیں تھا۔ کیا حرکت کی؟ حرکتیں پوچھو حرکتیں۔ پہلے اس نے مجھ سے نمبر مانگا، میں نے انکار کیا تو کہنے لگا ایک دن آئے گا جب نمبر تو کیا، آپ کا فون بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے سائم کی نقل اتاری۔ پھر دودھ پلائی کے وقت تو تمہارے سامنے کی بات ہے، اس نے کس طرح دودھ کا گلاس چھین کر سارا خود ہی پی لیا تھا۔ ایک نمبر کا بدتمیز دوست ہے تمہارا۔ فاریہ کی زبانی سائم کی تعریف سن کر ایمان کو اس بیچارے پر ترس آنے لگا تھا جس نے اپنی دانست میں فاریہ کو امپریس کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کی تھی، مگر فاریہ کو شاید جوکر لڑکے پسند نہیں تھے۔ دیکھو وہ بس تمہیں ایسے ہی تنگ کر رہا ہوگا، اگر اسے تمہارا نمبر چاہیے ہوتا تو مجھ سے مانگ لیتا یا میرے فون سے نکال لیتا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، وہ دل و جان تو تمہیں پسند کرتا ہے، اس کا دل نہ توڑو۔ ایمان نے معصوم سی شکل بنا کر اس کا دل موم کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایمان کو خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ چھوڑ اس کو فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، اس کو کہنا آ جائے اپنے والدین کو لے کر۔ انیسہ نے بیٹی کو اگنور کرتے ہوئے کہا تو فاریہ نے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ امی، بیٹیوں کے رشتے کے معاملے میں وہ بالکل ایک عام پاکستانی ماں کی طرح بن گئی تھی۔ فاریہ کی ناراضگی کی انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ ایمان نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے انیسہ سے کہا، ٹھیک ہے پھپھو، میں اسے خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ وہ بہت اتاولا ہو رہا ہوگا۔ فاریہ دانت پیستے ہوئے اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے ایک ناراض نگاہ ایمان پر ڈال کر کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ آفس سے کسی کام کے لیے نکلا تھا مگر انٹرنس سے کچھ آگے عمر کی کار نظر آئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمر ہی تھا لیکن اس کے ساتھ والی سیٹ پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو مال میں ایمان کو نظر آئی تھی۔ عمر اس سے بے تکلفانہ انداز میں ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر دو چار جملوں کے تبادلے کے بعد وہ عمر کی کار سے اتر گئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ایمان کو اب زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی مگر عمر کو 2-3 مرتبہ اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ سوچ میں ضرور پڑ گیا تھا۔ عمر اس لڑکی کو اس حد تک چاہتا تھا کہ اس کی خاطر اب تک شادی کو ٹالتا جا رہا تھا۔ اگر اس کی شادی تاشا سے ہو جاتی تو وہ سوچ کر پریشان ہو گیا، مگر ایک تسلی تھی کہ اب وہ ایمان کی بیوی تھی، مگر خوف یہ تھا کہ جانے کب تک۔ اگر عمر نے جلد شادی نہ کی تو وہ بے وقوف لڑکی کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہ کر لے۔ اس نے عمر کی شادی جلد ہو جانے کی دعا کی۔ جانے وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، یہ قسمت ایمان پر مہربان ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد عمر نے گھر میں ایک غیر متوقع خبر کا اعلان کر دیا۔ اس نے حمید احمد سے اپنی شادی کی بات کر دی۔
پہلے وہ کافی حیران ہوئے اور پھر انہیں بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ عمر نے مختصراً انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، سوائے اس بات کی کہ وہ دونوں کالج سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اب تک ساتھ ہیں۔ عمر نے انہیں تھوڑی سی رد و بدل کر کے یہ بتایا تھا کہ اس نے اریبہ کو ایک دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ حمید احمد نے زیادہ گہرائی میں نہیں پوچھا تھا کیونکہ ان کے لیے یہ بات ہی انتہائی خوشی کا باعث تھی کہ عمر بالآخر شادی کے لیے مان گیا تھا۔ حمید احمد نے جلد از جلد اس کی شادی کا کام نمٹانے کا سوچا۔ بڑوں نے آپس میں سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ تاشا اور ایمان اس بات سے فی الحال انجان تھے۔ ایک روز عمر نے ایمان کے آفس کا کام سمجھایا اور اسے کہا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں ایمان آفس کو سنبھالے گا۔ ایمان نے پورے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ باس کی کرسی پر بیٹھ کر وہ خود کو عمر کی جگہ ہی تصور کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ کام نمٹا کر جلدی گھر چلا جائے، مگر پھر عمر کا غسیلا چہرہ یاد کر کے اپنے ارادے سے باز رہا۔ جب گھر کے سب بڑے تیار ہو کر نکلنے لگے تو نفیسہ کو اچانک کچھ یاد آیا۔ عائشہ ہاسپٹل میں تھی اور چاروں بڑے عمر کا رشتہ لے کر جا رہے تھے۔ تاشا گھر پر اکیلی تھی۔ انہوں نے تاشا کو بلا کر جلدی جلدی میں کہا کہ جب ایمان گھر آئے تو وہ اسے کھانا گرم کر کے دے دے۔ ماں کی عجلت کو دیکھتے ہوئے تاشا نے پوچھ لیا تھا، آپ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر کا رشتہ لینے۔ وہ جلدی سے کہہ کر نکل گئیں تو تاشا کو سکتہ ہو گیا تھا۔ یہ خبر اسے کسی گولے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ کھو جانے کا احساس شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ عمر کو آئیڈیلائز کرتی تھی، اتنی آسانی سے یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ عمر کسی اور کا ہونے جا رہا ہے؟ ایمان آفس سے لوٹا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ تاشا بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ تاشا اپنے پرانے کمرے میں موجود بیڈ پر آڑی ترچھی سی لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، اس لیے ایمان اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پاس جا کر رکا۔ بہت بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا؟ اسے جواب دیے بغیر تاشا اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایمان کو حیرت ہوئی، آج تاشا نے بغیر کسی پس و پیش کے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ اسی حیرت میں گھرا تاشا کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ ایمان نے ریک سے گلاس نکال کر سلیب پر رکھا اور فریج سے بوتل نکال کر اس میں پانی انڈیلنے لگا۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ پانی ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، بس اسپاٹ چہرہ لیا عام سے انداز میں بولی۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے گلاس منہ سے لگانے سے پہلے پوچھ لیا۔ عمر بھائی کے لیے رشتہ لینے گئے ہیں۔ ایمان کو ایک دم کھانسی لگی تھی، شکر کہ اس نے تاشا کے اوپر کلی نہیں کر دی تھی۔ اس نے اسے شوق سے سنبھلتے ہی منہ میں بھرا پانی اندر نکلا۔ پھر گلاس منہ سے لگا کر دوسرا گھونٹ بھرا۔ پانی پی کر وہ جانے لگا تو کسی خیال کے تحت پلٹا اور تاشا کو دیکھا، جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری لگ رہا تھا۔ اس کے غور سے دیکھنے پر تاشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے ایمان؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو مجھے؟ وہ ذرا سا چڑھ کر بولی تھی، مگر لہجہ چاہنے کے باوجود بھی سخت نہ کر سکی۔ ایمان سیدھا ہوا۔ میری مرضی۔ تاشا نے آنکھیں گھما لی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اندر سے بہت اداس تھی۔ اچھا جلدی کھانا گرم کر کے لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکین سے صورت بنا کر وہ اسے آرڈر دیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور اس کے ذہن روح بھٹک کر دوبارہ عمر کے رشتے کی جانب چلی گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ تاشا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اس کو عمر سے لگاؤ ایمان سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور یک طرفہ محبتیں کتنی تکلیف دیتی ہیں اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا نے اس کے آگے کھانا لا کر رکھا۔ ایمان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی اور اس نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اس کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ ایمان کو اس پل تاشا پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی۔ وہ کھانا رکھ کر مڑی تو ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے پہلے اچھمبے سے ایمان کی اپنی کلائی پکڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر ایمان کے چہرے کو، اور پھر اس کے پاس والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایمان کے لیے یہ دوسرا شوق تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات مان گئی تھی، مطلب وہ اندر سے بری طرح زخمی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تاشا نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بال رف سے انداز میں ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اسے بہت جاذب نظر بنا رہے تھے۔ اس کے بادامی آنکھوں میں فکر تھی، تاشا کے لیے فکر۔ وہ سنجیدہ تھا، بالکل سنجیدہ۔ تاشا خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھی، مگر اس نے خود کو رونے سے باز ہی رکھا تھا اور نظریں جھکا لیں۔ ایمان نے اپنا پورا رخ اس کی جانب کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیے۔ تاشا، اس نے دوبارہ مخاطب کیا تو تاشا نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ کسی خیال کے تحت اس نے اپنی تشویش سے دیکھتے ہوئے تاشا سے کہا تو وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کھانا اس طرح چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا تو تاشا نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تم کھانا کھا لو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ایمان نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تو پھر آج اتنی خاموش کیوں؟ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے کب میں بہت شور مچاتی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر ایمان کے ہاتھ میں پکڑی اپنی کلائی کو دیکھ کر سرگوشی جتنی آواز میں کہا، آنکھیں بے اختیار جھلملانے لگی تھی۔ تمہاری اداسی محسوس کر سکتا ہوں میں۔ اس کی آواز اور لہجے میں سمندر جتنی گہرائی تھی۔ تاشا نے ایک دم سے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
کیا وہ اس کے دل کا راز جان گیا تھا؟ وہ راز اس کے دل کا مکین بھی نہ کبھی جان پایا۔ کیا ایمان جانتا تھا؟ اپنا بھرم ٹوٹنے کا خوف اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ ایمان کو اپنی ہتھیلی میں قید اس کے ہاتھ سے دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بالکل گنگ تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وجہ وہ جان گیا تھا اور اب مزید اس بارے میں بات کر کے وہ اسے اس اذیت سے گزارنا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود بھی گزر چکا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر ایمان اسے بہت محبت کرتا تھا، اور محبوب تکلیف میں ہو تو محب کو بھی چین نہیں آتا۔ تاشا نے اس کی بات کے جواب میں آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ ایمان نے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا اور اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ ایک ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ تاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نوالے کو، پھر چپ چاپ اس کے ہاتھ سے نوالا لے لیا۔ اس قدر دکھی دل کے ساتھ اگر کوئی زخموں پر مرہم رکھنے لگے تو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بے چین دل کو کچھ قرار محسوس ہوا تھا۔ شکر ہے تمہیں چکھا دیا، ورنہ مجھے شک تھا تم نے اس میں کچھ ملایا ہوگا۔ ایمان نے دوسرا نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تاشا نے حیرت سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب کہیں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ شوخی اور شرارت نے لے لی تھی۔ مطلب آج موقع دیکھ کر تو میرا کام تمام کر دیتی تو کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ گھر میں کوئی ہے نہیں، تمہیں آرام سے کھانے میں زہر ملا کر مجھے دے دیتی اور ایک سوسائڈ نوٹ دکھا کر سب کو کہتی کہ میں نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور تم پہ تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ معصوم قاتلہ! تاشا نے چند ثانیہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس کی اداسی سے ایک دم سے کہیں اڑن چھو ہوئی تھی اور اس کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا خیال رکھا جائے۔ اس نے زور سے ایمان کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور اٹھ کر اس کے سامنے سے برتن بھی اٹھانے لگی۔ اوئے، ابھی تو میں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ برتن کہاں لے کے جا رہی ہے؟ وہ اپنا دکھتا پاؤں سہلاتا وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ نہیں ملے گا تمہیں کھانا۔ میں نے اس میں زہر ملا دیا نا، جس کے کھانے پر بھروسہ ہے وہاں جا کر کھاؤ، میں نہیں دوں گی اب وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایمان نے اسے سانس سالن چھیننے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مظلوم پر یہ ستم نہ کرو، آفس میں گدھوں کی طرح کام کر کے آیا ہوں۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور میں تو بھوکے کے ساتھ ساتھ تمہارا شوہر بھی ہوں، ڈبل ثواب ملے گا۔ اس نے تاشا کو ثواب کا لالچ دینے کی کوشش کی مگر ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاشا نے کچن کو بند کر کے لاک لگا دیا اور خود سینے پر ہاتھ لپیٹ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ایسے نہ کرو، اللہ کا واسطہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آفس میں بھی لنچ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، پلیز یار کھانا دے دو۔ اس کے سامنے مسکین صورت بنائے منت کرنے لگا۔ تاشا نے تیکھے انداز میں ابرو اٹھائی۔ یہ بات مجھ پہ الزام لگانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار، پکا وعدہ مذاق کر رہا تھا، پلیز کھانا دے دو۔ اسے یہ منتیں کرتے دیکھ کر تاشا کو ہنسی آنے لگی تھی مگر چہرہ اسپاٹ ہی رکھا۔ نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں باہر سے جا کر کھا لوں گا۔ اسے نہ پگھلتے دیکھ کر وہ منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ ہاں جاؤ باہر سے ہی کھاؤ جا کر، اب میں نہیں دوں گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں اس کی دھمکی کا اثر نہ لیتے ہوئے بولی تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ سوچ لو۔ سوچ لیا اور فیصلہ بھی سنا دیا، وہ اسی کے انداز میں بولی تو ایمان نے ہونٹوں پر پرسوچ انداز میں زبان پھیری۔ چند سیکنڈز بعد وہ بولا، آج مجھے آفس میں چکر آ رہے تھے، بی پی لو ہو گیا تھا میرا نہ کھانے کی وجہ سے۔ 2 چاکلیٹ بار کھائے ہیں تو گھر تک سلامت پہنچ گیا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سیدھا شک تم پر ہی جائے گا کہ تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس کے بعد میں بچ گیا تو بیان بھی دے دوں گا کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے کھانا نہیں دیا تاکہ یہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں، ظالم عورت۔ اس نے نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ تاشا جارحانہ تیور لیے آگے بڑھی۔ ظالم کس کو کہا؟ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو عورت کے بجائے ظالم کہنے پر غصہ ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا مگر اتنی آہستہ بھی نہیں کہ وہ سن نہ پاتی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ظالم کون ہوتا ہے اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے دروازے تک لائی اور باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ ہکا بکا بمشکل سنبھلا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک ہو چکا تھا۔ تاشا دروازہ کھولو، باہر بہت مچھر ہیں۔ تاشا کی بچی دروازہ کھول رہی ہو یا نہیں؟ کبھی وہ اس کی منت کرتا اور کبھی روب سے کہتا۔ مچھروں کی فوج سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو لان سے دوڑ کر دعوت اڑانے اس کے پاس آ گئے تھے۔ تاشا دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے ایمان پہ غصہ آ رہا تھا اور اس غصے میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اداس تھی۔ کچھ دیر تک وہ ٹیرس کے پاس سے ایمان کی آوازیں آتی رہیں اور پھر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں وہ سچ مچ کا تو بے ہوش نہیں ہو گیا۔ کسی خیال کے تحت وہ اٹھی اور دروازے تک آئی، کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے لاک کھول کر دیکھا تو دروازے سے کچھ دور کھڑا مچھروں سے الجھ رہا تھا۔ تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر ایمان صورت سے اس کے پاس آیا۔ کھانا دے دو پلیز۔ دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولا۔ کیوں؟ باہر جا کر کھانا کھا لو نا۔ اسے دروازے سے گھسنے نہ دیتے ہوئے وہ بولی۔ پیسے نہیں ہیں، اس نے اس سے زور آزمائی کرتے ہوئے وہ بولا تو تاشا کے ہاتھ سے ایک دم دروازہ چھوٹا، وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ تھینک یو، وہ کہہ کر کچن کی طرف بھاگا مگر دروازہ لاک دیکھ کر تاشا کی طرف مڑا جب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ پے نہیں ملی تمہیں؟ اپنی طرف سے اس نے طنز کیا تھا۔ ایمان نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔
ابھی تک تو نہیں ملی. کچن کھول دو. آئی پرامس آئندہ تم سے ایسے الٹے مذاق نہیں کروں گا. بھوک سے جان نکل رہی ہے میری. اس کی اتری صورت دیکھ کر تاشا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کتنی شدید بھوک لگ رہی ہوگی. اس نے مزید بحث نہ کرتے ہوئے کچن کھول دیا اور واپس کمرے میں چلی گئی. ایمان کے الفاظ پر تاشا کے دل کو کسی نے زور سے بھینچا تھا. وہ خود سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کیا ہوا تھا. جب سے اس نے عمر کے رشتے والی بات سنی تھی اس وقت سے وہ ہر چیز سے بیزاری محسوس کر رہی تھی، مگر ایمان کے آنے کے بعد جیسے اس کی بے رنگ آنکھوں میں کچھ رنگ بڑھنے لگے تھے. وہ جانتی تھی کہ اسے ایمان پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے ایک احساس تھا جو تاشا کے گرد رہتا تھا، جو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا. ایک بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ گھر کی رونق ایمان کے وجود سے تھی. کتنی دیر تک وہ اس کے اور اپنے تعلق کے بارے میں متعلق سوچتی رہی، اور اس دوران وہ عمر کو مکمل ہی فراموش کر چکی تھی. ایمان نے کھانا کھا لیا تو وہ برتن دھو کر ریک میں رکھے اور کمرے میں آ گیا. تاشا اب بھی اپنے کمرے میں تھی. اس نے اسے دوبارہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا. ویسے بھی وہ اسے عمر کے خیالوں سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا. تھوڑی دیر بعد گھر والے واپس آ گئے. تاشا نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے ایمان کے کمرے میں آ گئی. وہ البتہ نفیسہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا. بھابھی پسند کر آئے؟ اس نے نفیسہ کے کان میں آہستہ سے پوچھا. گھر والے واپس آئے تو خاصے خوش لگ رہے تھے. اس کا صاف مطلب تھا کہ انہیں لڑکی پسند آ گئی. سب سے زیادہ خوشی ایمان کو حمید احمد کے چہرے پر نظر آ رہی تھی. ہاں اچھی لڑکی، عمر کے ساتھ بہت سوٹ کر رہی تھی. نفیسہ اسے لڑکی اور اس کی فیملی کے بارے میں اور بھی کچھ بتا رہی تھی، مگر ایمان کا دھیان تاشا کی طرف لگا ہوا تھا. عمر کے رشتے کا سن کر وہ بہت اداس تھی. شادی کا سن کر اس پر کیا گزرے گی. سب لوگ آرام کرنے اٹھے تو ایمان واپس کمرے میں آیا تھا. تاشا آنکھیں موندے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی. ایمان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، کیونکہ اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر وہ اس کا بھرم رکھتے ہوئے خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا. جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.